اچھا، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا، گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ اگر بالکل بگنر ہیں، ای کامرس کی فیلڈ میں بالکل نیو ہیں، اور ایکسکلوزیولی آپ لوگ ای بے کو چوز کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے، ای بے سے کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں پاکستان میں، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ پیسہ ای بے کے اوپر کمایا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ اسکپ نہ کیجیے گا. میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ اگر ای بے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ای بے کے اوپر اپرچونیٹیز کیا ہیں آپ کے لیے، ای بے کے اوپر آپ کام کیسے کریں گے، انیشیل جو اوور ویو ہوتا ہے کہ آپ کام کس طرح سے کریں گے، کس کس وے میں آپ لوگ ارننگ کریں گے، ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ جو کام کرنے کے طریقہ کار ہیں، ان کا جو فوائد ہیں یا نقصانات ہیں، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اور میں آپ کو چیلنجز بتاؤں گا کہ ای بے کے اوپر آپ کو کون کون سے چیلنجز آتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کے ای بے کے اندر داخل ہوں، ای بے کو سیکھنے کے لیے آپ انٹر ہوں. اور کسی سے بھی آپ لوگ سیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس لیول کا کام سیکھنا چاہیے اور کس طرح سے سیکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سمپل انداز میں ای بے کے اوپر بنیادی جو کام ہے، بیسک، جس کو آپریشنل کام کہتے ہیں، وہ ہے صرف پروڈکٹس کو سیل کرنا، پروڈکٹ کو سیل کرنا اور پیسے کمانا. اور چونکہ ای بے کے اوپر جو ارننگ ہے وہ یا تو یو ایس ڈالرز کے اندر ہوتی ہیں، آسٹریلین ڈالرز کے اندر، برٹش پاؤنڈس کے اندر ہوتی ہیں، تو کرنسی کا ایک میجر جو ہے فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ارننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. ایک ایک آرڈر کے اوپر آپ ایک بہت اچھی جو ہے نا پاکستانی روپیز کے اندر بہت اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک اچھی خاصی جو ہے انکم جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ ایک میں نارمل بندے کی بات کروں جو ای بے کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، تو ڈیلی کے حساب سے ہنڈریڈز میں آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ایک نارمل جو بزنس مین ہوتا ہے، جو ای بے کا بزنس کر رہا ہوتا ہے، وہ کتنا ایک اچھا پروفٹ ارن کر سکتا ہے. تو پاکستان میں نو ڈاؤٹ، اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں ای بے کے اوپر جو ہے بہت اچھی ارننگ کی جا سکتی ہے. ای بے کا جو سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ جو چیز ہے، سب سے جو بیسک ای بے کا ایک جو ہے مزے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ای بے جو ہے آپ کو پاکستان سے بھی جو ہے سیلر اکاؤنٹ بنانے کی پرمیشن دیتا ہے، آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ پاکستان سے اپنا جو ہے سیلر اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. یہ ایک بہت بڑی جو ہے ای بے کی خوبی ہے. آل دو پاکستانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، فورن اکاؤنٹ لینے چاہیے، یہ ایک متھ ہے. ہاں، آل دو پاکستانی اکاؤنٹ کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ چیلنجز کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اکاؤنٹ کو کیوں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آبویسلی وہ لوگ چلا لیتے ہیں. یہ جتنے اناڑی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی اکاؤنٹ نہیں چلتا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اکاؤنٹس ان کی نظر میں کیوں نہیں چلتے. تو پاکستانی اکاؤنٹ بہترین چلتے ہیں. جو بھی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ پاکستانی اکاؤنٹس نہیں چلتے، وہ صرف اور صرف جو ہے نا لا علمی ہے. تو یہ ایک ای بے کا بہت اچھا جو ہے انیشیٹو ہے کہ وہ تقریباً دنیا کے سارے ملکوں کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ایک سیلر اکاؤنٹ بنا کے ای بے کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اب بنیادی طور پہ سیلر اکاؤنٹ اگر پاکستان کا بن رہا ہے تو ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑتی ہے کہ سیلر اکاؤنٹ اگر پاکستان کا بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں چیزیں بیچیں گے، نہیں. سیلر اکاؤنٹ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. خریدار جو ہے آپ کا دکاندار ہوتا ہے، دکاندار کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے، لیکن جو دکان اوپن ہوتی ہے نا، وہ بڑی کنٹریز کے اندر، جن کنٹریز میں ای بے کی ڈومین ہوتی ہے، وہاں اوپن ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دکان الگ چیز ہے، دکاندار الگ چیز ہے. اب آپ کو ای بے سیلر اکاؤنٹ دیتا ہے تو آپ کو دکاندار بناتا ہے، لیکن دکان کہاں پہ آپ کی اوپن ہوتی ہے؟ یو ایس اے کے اندر، یو کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر 22 ملک ہیں جن میں ای بے کام کرتا ہے. تو آپ کی دکان ان ملکوں میں جا کے کھلے گی. آپ نے یہ خیال ذہن سے نکال دینا کہ آپ پاکستانی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو پاکستان میں آپ بیچیں گے. پاکستان میں نہیں بیچیں گے. دکان آپ کی کہاں پہ ہوگی؟ جہاں پہ ای بے کی ڈومینز ہیں، یو کے، یو ایس، آسٹریلیا، کینیڈا، بیلجیم، فرانس، اٹلی، جرمنی، یہ جو کنٹریز ہیں، ان میں کیا آپ اپنی دکان اوپن کر سکتے ہیں اور اپنے پاکستانی اکاؤنٹ کو آپ مختلف دکانوں میں سیل کر سکتے ہیں. ہر کنٹری کی دکان پہ جا کے سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فنامنا ہے. اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے والا میں تھا. اس سے پہلے جو اکاؤنٹس تھے وہ ایک کنٹری کا اکاؤنٹ ایک ہی میں چلتا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا. آلدو میں نے کیا ای بے کی طرف سے تو اناؤنس تھا، لیکن پاکستان میں لوگ چونکہ اتنا ریسرچ نہیں کرتے، تو یہ پھر میں انٹروڈیوس کروایا اور سکسیزفلی اب دیکھیں پاکستان میں ایک جو دکاندار ہوتا ہے وہ مختلف اپنی دکانوں کے اندر سیل کر رہا ہوتا ہے. یہ چیز سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دکاندار ہوتے ہیں، پاکستان سے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، اور جو دکانیں ہوتی ہیں آپ کی وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، مختلف کنٹریز میں بھی ہو سکتی ہیں یا کسی ایک کنٹری میں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کنٹریز کے اندر جا کے آپ سیل کریں گے. ان کنٹریز کے اندر کا بائر آپ سے پروڈکٹس بائی کرے گا. یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کنٹریز کے اندر کا جو بائر ہے وہ بائی کرے گا. آپ جو سیلر ہے نا، آپ کی کنٹری ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سے وہ بائی نہیں کرے گا. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ بگنر ہیں اس فیلڈ میں جو
بالکل نیو ہیں آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو 2 پارٹس میں چلی جائے. میں آپ لوگوں کو جو بالکل ای بے پہ نیو آنا چاہتے ہیں ان کو بہت ڈیٹیل کے اندر بالکل پرائمری لیول کے اوپر جا کے گائیڈ کروں گا تاکہ ان کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اور ایسے ہزاروں سوالات جو بالکل نیو لوگ پوچھتے ہیں وہ میں نے جمع کر کے رکھے ہیں اور ان کے اوپر میں کب سے سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو جو ہے پروڈیوس کروں. تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ دکاندار اور دکان کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو آپ اپنا پاکستانی اکاؤنٹ یو ایس میں چلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آسٹریلیا میں چلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسے چلانا ہے یہ بعد میں ایکسپلین ہوگا, لیکن آپ کے مائنڈ میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا پاکستانی اکاؤنٹ یو ایس میں بھی چل سکتا ہے, یو ایس اے میں بھی آسٹریلیا میں بھی چل سکتا ہے, کینیڈا میں بھی چل سکتا ہے. یو کے میں آپ اس لیے نہیں چلا سکتے, یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو باہر کے دکاندار ہوتے ہیں نا ان کو دکان کھولنے کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں. وہ ٹیکس جو ہے ویٹ کہلاتا ہے, وہ ویٹ بڑا مہنگا ہوتا ہے. کچھ یورپین کنٹریز بھی لیتی ہیں. تو اگر آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی گوگل کریں گے, کسی ایریا میں اپنی دکان اوپن کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ چیٹ جی پی ٹی کر لیں گے, چیٹ جی پی ٹی سارا آپ کو سمجھا دے گا کہ اس ایریا کے اندر دکان کھولنے پہ آپ کو ایڈیشنل ٹیکس بھی پڑ سکتا ہے. لیکن یو ایس میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, ان 3 بڑی کنٹریز میں آپ کو کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں پڑتا. آپ پاکستانی اکاؤنٹ کو ان کنٹریز میں چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بیسک ای بے کا انٹروڈکشن سمجھ میں آ گیا کہ آپ پاکستان سے بھی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ای بے کے اوپر سیل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھنا ایک چیز بہت ضروری ہے, ای بے کے اوپر پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا دکان پہ کیا ہوتا ہے, سودا بکتا ہے. آپ کا سودا بکنا ہے, آپ کے پروڈکٹس بکنی ہیں, آئٹمس بکنے ہیں, پروفٹ ہونا ہے آپ کو, اور آپ کے پیسے بننے ہیں, آپ کی اچھی انکم, روزگار بننا ہے. اب ای بے پہ نا کام 2 طرح سے, پاکستان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح سے پیسے کماتے ہیں. آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے نا کہ صرف جو ہے پروڈکٹس بیچ کے ای بے کے اوپر پیسہ کمایا جاتا ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایک تو پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں جن کو آپریٹنگ انکم کہا جاتا ہے. آپ اپنی دکان ہے آپ کی, ای بے کے اوپر آپ نے شاپ اسٹور ہے آپ کا, پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں, بک رہی ہیں, آپ کو پروفٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پروفٹ ہے. لیکن یہاں پہ نان آپریٹنگ انکم میں لوگ بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں. اور نان آپریٹنگ انکم جنریٹ کرنا جن لوگوں کو نہیں آتا وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی دکانیں بھی صحیح سے نہیں چلا رہے ہوتے. نان آپریٹنگ انکم کیا ہوتی ہے آپ کی, سیلز والی ایکٹیویٹیز نہیں, باقی کسی کو اکاؤنٹ کریٹ کر کے دے دیں. کسی اناڑی بندے کو اکاؤنٹ کریٹ کرنا نہیں آ رہا, ظاہر ہے اس کو طریقہ نہیں آتا, اس لیے وہ آپ سے اکاؤنٹ کریٹ کروا رہا ہے. اب جب وہ آپ سے اکاؤنٹ کریٹ کروا رہا ہے تو آبویس سی بات ہے اس کو باقی ای بے کا کام بھی پورا سورا ہی آتا ہوگا. اس کو بالکل وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے تو اس کی خام خیالی ہے. اگر وہ اکاؤنٹ نہیں کریٹ کر سکتا اپنا اور وہ آپ سے کریٹ کروا رہا ہے, آپ کو پیسے دے رہا ہے, تو آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے. اور میک شیور کہ آپ لوگ اچھے سکلز کے ساتھ ای بے پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ نان آپریٹنگ انکم بذات خود انکم بھی ہوتی ہے اور سکلز بھی ہوتے ہیں. کسی کو اکاؤنٹ کریٹ کر کے دینا, کسی کا سسپینڈڈ اکاؤنٹ ٹھیک کر کے دینا, سسپینڈڈ اکاؤنٹ کو ری انسٹیٹ کرنے میں 100 پاؤنڈ سے لے کر 300 پاؤنڈ تک جو ہے ایک اکاؤنٹ کی ارننگ ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی انکم ہے. اکاؤنٹ کریشن میں بھی اسی طرح سے آپ کا تقریباً 40 پاؤنڈ سے لے کر 200 پاؤنڈ تک اکاؤنٹ کریشن ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ سینیریوز کے اوپر. اسی طرح آرڈر پروسیسنگ ہے, آرڈر پروسیسنگ لوگ آرڈر پروسیس کر کے بھی پیسے چارج کرتے ہیں. اور بہت ساری سروسز ہیں, ڈیفیکٹ ریموو کر کے دیتے ہیں ای بے کے اوپر, نیگیٹو فیڈ بیک ریموو کر کے دیتے ہیں. یہ سارے سکلز ہیں, ان سکلز کو بیچا جاتا ہے. آپ ای بے کو سمجھتے ہیں ایک ایکسپرٹ کے طور پہ, آپ کے اندر ایکسپرٹیز آتی ہیں, سکلز آتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے آپ وہ سکلز بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو پرائمری سکل ہے نا آپریٹنگ انکم جس کو کہتے ہیں. آپ پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, اپنی دکان کے اوپر پروڈکٹس بیچ رہے ہیں یا کلائنٹ کی دکان کے اوپر پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, یہ تو ایک آپریٹنگ انکم ہے, آپ بے شک پروفٹ یہاں سے کمائیں گے. ایک نان آپریٹنگ انکم ہے ایسی سروسز دینا جو ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. تو جو لوگ یہ سروسز دیتے ہیں وہ پرو ہوتے ہیں. آپ کو کام اسی لیول کا اگر سیکھیں گے تو پاکستان میں سروائیول پاسبل ہے, ادروائز سروائیول بہت مشکل ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف سیلز کر کے آپ پروفٹ جنریٹ کر لیں گے تو آپ کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے, آگے جا کے کام رک جائے گا. اور آپ جس طرح اکاؤنٹ کریشن, اکاؤنٹ سسپینشن میں ویک ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویک نہیں ہیں باقی اس میں, لیکن آپ ایکچولی ویک ہیں. اور آپ کو بعد میں آئیڈیا ہو جاتا ہے, چیلنجز جب زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پراپر کام نہیں آتا تھا. تو اب 2 طرح کی انکم آپ کو کمانا آتی ہو پاکستان میں, 2 طرح سے آپ انکم جنریٹ کرنا جانتے ہوں, اکاؤنٹس بھی چلا لیتے ہوں اور سروسز بھی دیتے ہوں, تب آپ سکسیزفل کام کر سکتے ہیں. اب اس اسنا میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یہ چیز جو ہے اکثر لوگوں کے سوال مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ای بے پہ جب کام کریں گے تو پیسہ کتنا چاہیے ہوگا, ہمیں کتنا خرچہ چاہیے ہوگا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ای بے پہ 2 طرح کے ماڈلز ہوتے ہیں, ورکنگ ماڈلز, جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اپنے اکاؤنٹس بھی بنا کے کام کر سکتے ہیں, کام شروع کر دیں. آپ اپنے اکاؤنٹس بنائیں, 1 نہیں 5-7 اکاؤنٹ بنائیں, کام سٹارٹ کر دیں. یو ایس اے میں, آسٹریلیا 2 کنٹریز آئیڈیل ہیں, آسٹریلیا میں زیادہ اس کی اپرچونیٹیز ہیں. اب آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنا کے پروڈکٹس لائیو کر دیں, آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے آرڈرز لگانا شروع کر دیے, یہاں سے بھی آپ کو پیسے جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. دوسرا ماڈل کیا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹس کے ساتھ کام کریں.
ٹھیک ہے. کلائنٹس کیا ہوتے ہیں, کلائنٹس کے پاس یہ سارے سکلز نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں. اس کو نہیں پتا ای بے کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے, ای بے کا اکاؤنٹ چلایا کیسے جاتا ہے, پروڈکٹ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. یہ ساری جو ای بے کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, ایک کلائنٹ کو یا تو یہ ایکٹیویٹیز یا تو یہ سکلز اس کے پاس نہیں ہوتے یا ٹائم نہیں ہوتا, سفیشینٹ ٹائم نہیں ہوتا. اس لیے کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ خود نہیں چلاتا, وہ آپ کو آفر کرتا ہے, آپ کے سکلز دیکھ کے آفر کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کام کر لیں. ٹھیک ہے, تو دو طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. اب یہ دو طرح کے جو کام ہیں ان کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آگے چل کے. اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ چلائیں گے تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی بھائی, اور آرڈر زیادہ ہو گئے اور انویسٹمنٹ ختم ہو گئی تو آپ کے اکاؤنٹ, آپ کی دکانیں سسپینڈ بھی ہو سکتی ہیں, ای بے ان کو سسپینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. کتنی چاہیے ہوتی ہے بھائی, $2 کی پروڈکٹ لگا لیں تو 100 آرڈر بھی آ جائیں تو $200 میں آپ کا کام ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پروفٹ $2 کے اوپر آپ کو کوئی $100 نہیں آنا, پھر پروفٹ بھی اتنا ہی آنا. ٹھیک ہے نا, تو جتنی تھوڑی انویسٹمنٹ اتنا کم پروفٹ, جتنی زیادہ انویسٹمنٹ اتنا زیادہ پروفٹ. اب آپ خود سوچ لیں کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ $50 سے بھی ہو سکتی ہے. کلائنٹ کا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, ساری انویسٹمنٹ کلائنٹ کی ہوگی, آپ کا 1% بھی نہیں لگے گا, اور آپ کو پرسنٹیج بیسس پہ ہر مہینے کے اینڈ پہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس میں 30 سے 40% کے بیچ میں یوزولی رہتا ہے. 30 سے 40% آپ کو نیٹ پروفٹ کا مل جائے گا. زیرو, آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, جسٹ آپ نے سکلز کی بیس پہ کلائنٹ کا کام کیا ہے, کلائنٹس کا ای بے کا اکاؤنٹ چلایا ہے, اس کی شاپ چلائی ہے ای بے کی, اسٹور چلایا اس کا, اور منتھ اینڈ پہ اسٹریٹ فارورڈ آپ نے اس سے پیسے لے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے اپنا اکاؤنٹ چلانے میں اور کلائنٹ کا اکاؤنٹ چلانے میں. ریسورس مینجمنٹ جو ہوتا ہے آپ کو اپنا اکاؤنٹ چلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ریسورس مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو چلانے کے لیے جتنی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ساری خود مینیج کرتے ہیں. ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو بائر آئی ڈیز آپ خود بنا رہے ہیں. اسٹاک ماڈل کر رہے ہیں تو آپ کو خود ڈھونڈنا ہے کہ کون سے ویئر ہاؤس پہ پروڈکٹس آپ نے رکھوانی ہیں, کون سا بندہ ہوگا جو آپ کے آرڈر پروسیس کرے گا. یہ ریسورس مینجمنٹ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. کلائنٹ کے ماڈل کے اندر ریسورس مینجمنٹ نہیں ہوتی. کلائنٹس یوزلی آپ کو ڈراپ شپنگ کے کانٹیکسٹ میں اپنے بائر اکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرے بائر اکاؤنٹ ہے, یہاں سے آرڈر لگا کے آرڈر شپ کرو. اسٹاک ماڈل کر رہے ہیں تو کلائنٹ کہے گا کہ میں خود آرڈر لگا دیا کروں گا. تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کلائنٹ کے ماڈل میں. آپ کو اپنے اکاؤنٹ چلانے میں ماڈریٹ سکلز چاہیے ہوتے ہیں. ماڈریٹ سکلز اگر آپ تھوڑے بہت, آپ کو ای بے کا کام آتا ہے ایک نارمل لیول کا, تو اپنا اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں. آپ کو کس نے چیک کرنا ہے, سسپینڈ کروائیں گے تو اپنا ہی سسپینڈ کروائیں گے, اور کسی کا کیا نقصان ہے. لیکن کلائنٹ کا اکاؤنٹ چلانے کے لیے پروفیشنل سکلز چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس پروفیشنل سکلز ہوں گے تو کلائنٹ آئے گا آپ کے پاس. پروفیشنل سکلز نہیں ہوں گے تو کلائنٹ نے آپ کی بات ہی نہیں سننی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس بہت اچھے سکلز ہیں تو آپ کلائنٹ گریب کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہے, سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ جتنا بھی چلا لیں, آپ کے پاس ایک ماڈریٹ لیول کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر آپ اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں کہ آپ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے ایک بہت بڑے اسکیل کا بزنس جو ہے نا, بہت بڑے پیمانے کا بزنس جو ہے اسکیل کریں گے, ممکن نہیں ہے. چھوٹے لیول کا بزنس ہوگا. کلائنٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ ایک بہت بڑا جو ہے نا بزنس ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں, کسی ایک کلائنٹ کی مدد سے نہیں. ایک کلائنٹ, دوسرا کلائنٹ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس 100 150 کلائنٹ ہیں اور بڑی بڑی ٹیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑا بزنس کیا جا سکتا ہے کلائنٹ بیسڈ کام کر کے. ٹھیک ہے, تو ڈومین ریسٹرکشن دونوں صورت حال میں نہیں ہے بھائی. آپ کلائنٹ کا بھی اکاؤنٹ USA میں چلا سکتے ہیں, آسٹریلیا میں چلا سکتے ہیں, UK میں چلا سکتے ہیں, یورپین کنٹریز میں چلا سکتے ہیں. آپ اپنا اکاؤنٹ بھی, اپنی دکان بھی ان ساری کنٹریز میں کھول سکتے ہیں. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے میں. کلائنٹس آپ کو انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ کرتا ہے. کلائنٹس جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اچھی سیلز لا رہے ہیں تو مزید انویسٹمنٹ, مزید اپرچونیٹیز, مزید پروڈکٹس, مزید بزنس ماڈلز آپ کو آفر کرتا ہے. اپنے اکاؤنٹس چلانے میں آپ کو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. تو دونوں ماڈلز میں جو اچھا ماڈل ہے وہ کلائنٹ بیسڈ ماڈل ہے, اگر لارج اسکیل کا پاکستان میں بزنس اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن ایک چیز اس کام کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سکلز بہت اچھے ہونے چاہیے, خاص طور پہ اکاؤنٹ کریشن, اکاؤنٹ سسپینشنز, بزنس ماڈل آپ کو سارے آنے چاہیے. اسٹاک ماڈل, ریٹیل آربیٹراج, ڈراپ شپنگ, یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے. تب آپ جو ہے کلائنٹ بیسڈ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں چیلنجز کی. آپ ای بے پہ جب کام کریں گے تو آپ کو کن قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو ابھی سے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. ان پہ ٹھیک ٹھاک آپ کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ٹھاک سر درد بھی ہوگا, پریشر بھی آئے گا, اسٹریس بھی آئے گی. سب سے پہلے اکاؤنٹ سسپینشنز کا مسئلہ ہے. اکاؤنٹ سسپینشن آپ کو بہت تنگ کرے گا. اکاؤنٹ بنائیں گے سسپینڈ ہو جائیں گے, بناتے ساتھ ہی سسپینڈ ہو جائیں گے, کچھ بنا کے کچھ عرصے بعد سسپینڈ ہوں گے. تو آپ کو اکاؤنٹ سسپینشنز کا پراپر نالج ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ای بے اکاؤنٹ سسپینڈ کیوں کرتا ہے. اس کی بہت ہی ریزنیبل جینون لاجکس ہوتی ہیں. وہ لاجکس کا سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں پروفیشنل ٹریننگ, آپ کا ٹرینر بہت کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, بہت پروفیشنل ہونا چاہیے, جو ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرتا ہو, وہ آپ کو صحیح سکھا سکتا ہے. موسٹلی کورس سیلر جو ہوتے ہیں, جو کمرشل لیول پہ کورس بیچ رہے ہوتے ہیں, ان کا چونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا, صرف کورس ہی بیچ رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کی انفارمیشن لیک کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی بہت بڑا چیلنج جو ہے پاکستان میں آلموسٹ سب لوگوں کو ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے اس میں یہ چیزیں انکلوڈ نہیں ہوتی. پیمنٹ میتھڈز آپ کو بہت تنگ کریں گے. پیمنٹ میتھڈز آپ کو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے پاکستانی بینک کارڈز
یوزولی یوٹیلائز نہیں ہو سکتے. آپ کو خریداری کرنے کے لیے پیمنٹ کو ادھر ایک کنٹری سے دوسری میں منگوانے کے لیے, باہر کے ملکوں سے اپنے پاس منگوانے کے لیے آپ کو پیمنٹ میتھڈس چاہیے ہوتے ہیں, بینک اکاؤنٹس چاہیے ہوتے ہیں, فارن بینک اکاؤنٹس چاہیے ہوتے ہیں, کارڈز ایسے چاہیے ہوتے ہیں, ڈیبٹ کارڈز جن سے آپ شاپنگ کر سکیں, جن سے آپ بائنگ کر سکیں. تو یہ چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لائک آپ علی بابا سے آرڈر کر رہے ہیں تو آپ کو فارن کارڈ چاہیے ہوتا ہے, پاکستانی کارڈ پہ بہت زیادہ فی پڑ جاتی ہے. اسی طرح آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو بائنگ کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ کارڈز کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ کارڈز کون سے, پاکستانی نہیں فارن ہونے چاہیے. تو اس میں پینیئر بھی آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, پینیئر کے کارڈ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لوگ وائز کے کارڈ بھی بناتے ہیں, بہت سارے لوگ ایل ٹی ڈیز رجسٹر کرواتے ہیں, ایل ایل سیز یو ایس اے میں, یو کے میں رجسٹر کروا کے ان کے اوپر بینک اکاؤنٹس بنا کے ان کے کارڈز بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سر درد ہوتا ہے, آپ کو اس سر درد سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ لوگ ای کامرس میں خاص طور پہ ای بے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد بائر اکاؤنٹ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. پلیٹ فارمز جو ہوتے ہیں ان کو چونکہ پاکستانی فراڈ کرتے ہیں تو وہ بائر اکاؤنٹ نہیں بنانے دیتے. آپ کو بہت سارے ٹرکس مارنے پڑتے ہیں بائر اکاؤنٹ بنانے کے لیے, بہت سارے لوگوں کی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جناب آپ اپنے نام کا بائر اکاؤنٹ بنا لیں. بائر اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن خاص طور پہ امیزون ہو گیا, وال مارٹ ہو گیا, یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ اکاؤنٹ بنانا ایک چیلنج ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو بہت ڈیپ ڈک جا کے, بہت ڈیپتھ میں جا کے لرن کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے ان کو بنانے کا طریقہ اور یہ جو چیلنجز ہیں ان سے گزرنے کا طریقہ آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. فارن ریسورسز بہت مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. فارن ریسورسز میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس ویئر ہاؤسز نہیں ہوتے. اگر آپ لارج اسکیل بزنس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, یو ایس اے میں اپنا مال رکھوانا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ ویئر ہاؤس کا چیلنج ہوتا ہے, وہاں پہ بندے کا چیلنج ہوتا ہے جو بندہ آپ کے لیے آرڈر پروسیس کرے. اس طرح کے جو ریسورسز ہیں, شپنگ پورٹلز بنانا ایک چیلنج ہوتا ہے شپنگ کمپنیز کے ساتھ. اس طرح کے چیلنجز بھی آپ کو رہتے ہیں, ان سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے, اور کوشش کریں کسی پراپر بندے سے سیکھ کے یہ ساری چیزیں, یہ سارے چیلنجز بھی سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہوتا ہے ٹیم مینجمنٹ. جب آپ بڑا بزنس شروع کرتے ہیں, خاص طور پہ کلائنٹ ماڈل پہ کام کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے جب اکاؤنٹس بڑھتے ہیں تو ٹیم کو آپ لوگ ٹیم بلڈ کرتے ہیں. ٹیم بلڈ کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیم بلڈ نہیں کر پاتے, لیڈرشپ سکلز نہیں ہوتے ان کے پاس, لوگ ٹکتے نہیں ہیں ان کے پاس, جلدی روٹیٹ ہو جاتے ہیں, یا وہ ان کو چلانے کا طریقہ ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا, یا ٹیم کو پراپر وے میں سکھانا اور اس کا جو ورک میکنزم ہونا ہے اس کو ڈیزائن کرنا, اس کی ڈاکومنٹیشن ڈیزائن کرنا, کام کا فلو جو ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس طرح کام کرے گا, کون سا بندہ کس طرح کام کرے گا, یہ بھی چیلنج ہوتا ہے. یہ بھی جو ہے نا ایک بزنس مین کو جو ای بے پہ آ رہا ہوتا ہے, یہ بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا سر درد کا سبب بنتا ہے. ریموٹ انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ریموٹ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے, آپ لوگ جب بھی ای بے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, فارن کنٹریز کے اندر آپ لوگ اسٹاک رکھوا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ باہر سے کہیں اسٹاک مس پلیس نہ ہو جائے, باہر پڑا ہوا اسٹاک جو ہے سیل ہونا بند نہ ہو جائے, کوئی جنگ نہ لگ جائے جس سے جو ہے ہمارا کام رک جائے. یہ ریموٹ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, یہ بھی آپ کو رہتی ہیں, اور یہ بھی چیلنجز میں آتی ہیں. ان کو بھی آپ لوگوں نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. لائک میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, میرے 2 سے 3 دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ویئر ہاؤسز اسٹارٹ کیے کچھ لوگوں نے, اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے, اسٹاک بھی سارا ویسٹ ہو گیا, اور اس طرح کی چھوٹی موٹی پرابلمس آتی رہیں, لیکن ان کو ٹیکل کیا, اور ایٹ دا اینڈ اپنے ایکسپیرینس سے چیزوں کو لرن کر کے پھر ہم نے ایک پراپر اسٹیبلش کیا, بزنس اسٹیبلش کیا, جو الحمدللہ اب اسموتھلی چلتا جا رہا ہے. تو یہ ہیں اب لوگوں کے چیلنجز. اگلی ویڈیو میں ان کو مزید ایکسپلین کروں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے ای بے کے اوپر ایک اچھا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. مزید چیلنجز کیا ہوں گے آپ کے پاس, مزید کون کون سی چیزیں آپ کو لرن کرنی چاہیے. یہ 20 منٹ سفیشینٹ ہے, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتا ہوں.